وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بس پرائیویٹ میسیج صرف اس صورت میں کیا کیجیے کہ جب آپ کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو، بس. اس کے علاوہ معذرت کے یا اس طرح کے میسیجز کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. بس صرف جو سوال ہو، کوئی بھی دینی سوال ہو یا علمی، وہ کریں، وہ بھی گروپ میں کریں. گروپ میں سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جن لوگوں کو اور فائدہ ہوگا اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں چلا جائے گا. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے. اور ساری باتیں، ہزاروں لوگ ہیں جو مختلف گروپس میں سوال کرتے ہیں، کوئی تقریباً 20-25 گروپس میں جوابات ہوتے ہیں. اس لیے صرف سوال پرائیویٹ اسی صورت میں کوئی کرے کہ جب اس کو لگے کہ بہت ہی شدید ایسا مسئلہ ہے کہ جو کسی اور سے ڈسکس یا کسی اور کو بتائیں گے تو ذرا شرم ہے، اس میں مسئلہ ہے. بس اس کے علاوہ ہر سوال گروپ میں ہونا چاہیے. عربی کا گروپ ہے، اس میں عربی کے سوالات. جو دینی مسائل ہیں وہ دینی مسائل کے گروپ میں. اور خاندانی کوئی مسئلہ ہے تو وہ خاندان کے گروپ میں. تو سب گروپ بنانے کی وجہ یہی ہے. اس کے علاوہ انڈیویجول سوالات تو چلتے پھرتے میں دیکھ لیتا ہوں کبھی، لیکن جواب دینے کے لیے ساری بات ہے وہ موقع نہیں ہوتا. کبھی پیشنس کے ساتھ ہے، کبھی آپ کلاس میں ہیں، کبھی چلتے پھرتے میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جواب دیا جائے گا، تو جب اس کا وقت آتا ہے وہ پیچھے نکل چکا ہوتا ہے، ذہن میں بھی نہیں ہوتا. اور گروپ میں بھی سوالات میں یہ ہے کہ اگر ہفتے بھر تک جواب نہ آئے تو اس سوال کو دوبارہ کر لیا جائے. اسی میں صرف جیسے لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پولائٹ ریمائنڈر کہہ کے، یا یہ کہ لکھ دیا کہ جناب یہ بھول گیا، یہ سوال رہ گیا شاید پیچھے، اس طرح سے کوئی بات کر کے. کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جوابات بار بار اوپر نیچے ہوتے رہتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا کب جواب آ رہا ہے، کہاں سے کس کا جواب ہو گیا. اور کوئی اس کا ٹریک تو رکھتا نہیں ہوں میں، اور رکھ ہی نہیں سکتے. ظاہر بات ہے واٹس ایپ وغیرہ میں تو آپ کو معلوم ہے مستقل اوپر نیچے آتے رہتے ہیں میسیجز. جو ایک دفعہ چلا گیا تو پھر وہ یعنی وہ ہائی لائٹڈ نہیں رہتا، ان ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے. خیر وہ سب اپنی جگہ. تو بس جو سوال بہت ہی ذاتی نوعیت کا ہو اس کو کیا جائے. اور معذرت کے سوالات، معذرت کے میسیجز بالکل نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس سے ایک تقدر ہوتا ہے دل میں. اور بس کوئی ایسی بات ہوگی تو میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے اس میں تعامل نہیں ہوتا، ڈانٹنے میں بھی، اور جہاں بھی تربیت کے جس چیز کی ضرورت ہو اس کو کہنے میں الحمدللہ. تو بالکل اس کی فکر نہ کریں. تو جس وقت جیسی ضرورت ہوگی وہ رہے گی. بس صرف جو ہے یہ بس کوشش ہو کہ سوالات ہمارے گروپس میں جہاں جہاں جیسے ضرورت ہو ویسے. پرائیویٹ بات صرف بہت ہی زیادہ کوئی پرائیویٹ ہی مسئلہ ہو تو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا زیادہ. اللہ خوب ترقیات سے نوازے. اور بعض اوقات سوالات کے جوابات نہ دینے میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ پیچھے رہ گیا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. کبھی بے صبری کا اظہار ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل اس کو تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جواب نہ دیا جائے. اس لیے کہ اس میں یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ سوال جو کیا گیا ہے اس میں سیکھنے کی کیا چیز ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں معلوم ہو جائے، کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ کیا سوال ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے تو اس کا جواب مل جائے. یا کسی اور نے پوچھا ہے، اب کسی اور نے سوال پوچھا ہے تو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ اس پہ تاثر خراب نہ ہو، وہ یہ نہ کہے کہ جو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا وہ ہمارے وہ ایک امیج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور کبھی تو اپنا امیج ہے، کبھی اپنے استاد کا امیج ہے. تو آدمی کو ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بدسن ہو جائیں، برا سمجھیں، ہم نے تو اتنی تعریف کی تھی اور تو ایسے نکلے جواب ہی نہیں دیا. تو یہ سب اچھی جذبات نہیں ہے، اس میں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ علم تو ہم صرف دین پہ عمل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. تو علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خاطر چونکہ دین سیکھ رہے ہیں تو اللہ ہی مطلوب ہو، اللہ ہی کی رضا مقصود ہو. اور کبھی یہ ہے کہ ہاں بھائی ایسی تاخیر ہو گئی ہے اور کوئی واقعتاً ایسا مسئلہ ہے کہ جو جینوئن ہے اور کسی کا مسئلہ ہے، اس نے پوچھوایا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی طرف سے مسئلہ آیا ہے اور رہ جائے 1-2 روز کے بعد پھر دوبارہ میسج کر دیں کہ یہ ذرا اہم ہے اس لحاظ سے کہ ان کی مجبوری ہے اس سے متعلق، تو برائے مہربانی اس کا جواب دوبارہ عطا کر دیجیے اگر رہ گیا ہو پیچھے. تو اس سے یہ کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سوال کی اہمیت کیا ہے. بعض اوقات وہ سوال صرف علم حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، یا کسی اور پر روب جھاڑنا ہوتا ہے، یا کسی اور سے کوئی بحث ہو گئی ہوتی ہے تو اس سے وضاحت کرنا ہوتی ہے تاکہ اس پر ایک ہمارا رہے سلسلہ. یہ سارے مقاصد اچھے نہیں ہیں، اس لیے ان کے جوابات عموماً تاخیر کرتا ہوں جان بوجھ کے بھی کبھی، اور کبھی رہ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے
بہت زیادہ سب چیز میں سوچنا نہیں چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے. سوال کے جواب آ گئے تو بہت اچھا ہے، نہیں آیا تو بہت اہم سوال ہے تو صحیح ہے. اصل میں آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب اس لیے آنا چاہیے کہ ہماری اہمیت ہے. ہماری اہمیت ہی نہیں، اس کا مطلب ہم سوال کیے جا رہے ہیں، ہم سے سوال ہمارا جواب ہی نہیں آ رہا. تو دین سیکھنے میں اپنی اہمیت تو کوئی چیز نہیں ہے. ہماری کیا حیثیت؟ ہم لوگ سارے اللہ کے حضور فقیر ہیں، نہ ہماری کوئی اہمیت ہے نہ ہمیں کچھ آتا ہے جو کیا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھنا چاہیے کہ نہ ہماری کوئی اوقات ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات سوالات بڑے سادہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے جوابات پہلے دیے بھی جا چکے ہوتے، تو ان کا جواب بھی اس لیے نہیں دیتا کہ یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا جواب گروپ میں ہوگا تو گروپ میں سرچ کر لیتے اور دیکھ لیتے کہ کیا ہے. تو کبھی یہ بھی وجہ ہوتی ہے. تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ حکمت ہے اس میں، ٹریننگ ہے، احساس ہو. کبھی جھلاہٹ ہوتی ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی ہمارے بعد والوں کا جواب تو فوراً دے دیا اور ہمیں نہیں پوچھا. تو یہ سب ظاہری بات ہے، نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. تو نفس اس طرح کے جو دھوکے کے کام کرے اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے. بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، اپنا بس دن کا کام کرتا رہے آدمی اخلاص کے ساتھ. اللہ ہم سب پر اپنا کرم فضل فرمائے.